بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامعین، معیشت انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے جس کی فراہمی دیگر ضروریات کی طرح اللہ نے اپنے ہی ذمہ کرم پر رکھی اور مختلف وسائل سے ان کی معیشت کا بندوبست فرمایا۔ جہاں ہر ملک و قوم معیشت کی بہتری کے لیے مختلف تدابیر اور منصوبے بناتی ہے، وہیں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو لین دین، کاروبار و ملازمت کے ایسے اصول عطا کیے جو اخلاقیات سنوارنے کے ضامن بھی ہیں اور معیشت کو زوال و نقصان سے بچانے اور عروج ساریہ تک پہنچانے کے لیے کافی بھی ہیں۔ معیشت کمزور کرنے والے عوامل۔ نمبر 1، سود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی بنیادوں پر قائم سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے سود کی سخت تردید فرمائی اور سود کا لین دین کرنے والوں کو ملعون قرار دیا، کیونکہ سود پر قائم سرمایہ دارانہ نظام نے بہت سے خاندانوں ہی کو نہیں بلکہ قوموں اور ملکوں کو معاشی اپائج کر دیا ہے۔ نمبر 2، رشوت۔ آپ نے رشوت کے لین دین کا انجام جہنم کی آگ میں جلنا بتایا۔ ناحق کسی سے کام کروانے یا کسی کا کام کرنے یا بے قصور کو قصوروار یا قصوروار کو بے قصور ٹھہرانے وغیرہ کے لیے کم یا زیادہ رقم یا مادی اور غیر مادی معاوضے کی لین دین کا نقصان چھوٹے بڑے پیمانے پر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اداروں اور ملکوں کو بڑے دھچکے لگتے، مالی غبن ہوتے اور معیشت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3، دھوکہ۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر چھوٹے بڑے کاروباری معاملات بھروسے اور اعتبار ہی کے سہارے ترقی پذیر ہوتے ہیں اور دھوکے کی وجہ سے یہ اعتبار ختم ہو جاتا، کاروبار کی جڑیں کھوکھلی ہوتی اور سرد بازاری جنم لیتی ہے۔ اسی لیے زبردست اور دور اندیش معیشت دان کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دھوکہ بازی کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ دھوکے کی مختلف صورتوں پر ممانعت کے پیرے بٹھائے۔ مثلا ملاوٹ کرنے والے کے لیے سخت الفاظ بیان فرمائے، جھوٹ بولنے والے کو خائن قرار دیا، کاروباری معاملات میں قسمیں کھا کر لوگوں کو جھانسا دینے کا خاتمہ کرنے کے لیے کاروبار میں غیر ضروری طور پر زیادہ قسمیں کھانے کو بے برکتی قرار دیا۔ سامان تجارت کی خامیوں اور خرابیوں پر پردہ ڈال کر خریدار کو دھوکہ دینے کا انجام اللہ پاک کی ناراضگی اور فرشتوں کی لعنت کا موجب بتایا۔ ناپ تول میں ڈنڈی مار کر دھوکہ دینے والوں کا دنیاوی انجام قحط، معاشی تنگی اور حکمرانوں کے مظالم کا شکار ہونا بتایا، اور ساتھ ہی بیچنے والے کو تلقین بھی کی کہ بیوپار انصاف سے کچھ زیادہ سامان تول کر خریدار کو دے۔ جانور کے سودے سے پہلے چند دن تک اس کا دودھ نہ دھو کر تھنوں میں روکنے سے منع فرمایا تاکہ تھنوں میں کئی دنوں کے جمع شدہ دودھ سے وہ دھوکے میں نہ رہے۔ نمبر 4، فضول خرچی۔ خوراک، لباس، سواری اور تعلیم وغیرہ پر مناسب اخراجات یقیناً ضروریات زندگی میں سے ہیں، مگر ضروریات سے ہٹ کر سہولیات وغیرہ پر چھوٹے بڑے فضول خرچوں کی بات کی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قدغن لگائی ہے۔ آپ نے یقین دہانی کروائی کہ میانہ روی کرنے والا محتاج نہیں ہوگا اور اخراجات میں میانہ روی کو عادی معیشت قرار دیا، جو کہ اقتصادیات میں آپ کی مہارت و بصارت کا ثبوت ہے، کیونکہ مال بچا بچا کر سرمایہ میں لگانا معاشی قوت و اضافے کے اہم اصولوں میں سے ہے اور فضول خرچی اس میں بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 5، ذخیرہ اندوزی۔ خوراک چونکہ بنیادی ضرورت ہے، اس لیے زیادہ تر اسی کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور لوگ زیادہ مجبور بھی اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر اخلاقی حرکت کا نتیجہ جزام اور مفلسی کا شکار ہونا بتایا۔ ذخیرہ اندوزی سے روکنا بھی آپ کی بہترین معیشت دانی کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز بظاہر تو خوشحال ہو جاتے ہیں مگر قومی معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جبکہ بہترین معیشت ملکی اور قومی خوشحالی سے عبارت ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنے والے عوامل۔ اہل اسلام کی معیشت پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، اس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو مالی طور پر زیر نہ کیا جا سکے، یہ غیروں کے محتاج نہ ہوں، غیر ان کے محتاج ہوں، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیشت اور آمدن میں اضافے، مال کی منصفانہ تقسیم اور قومی خوشحالی وغیرہ کے جو ذرائع ہیں ان کی دلکشی واضح کی تاکہ مسلمان ان کی طرف لپکیں۔ مثلا معیشت کے لیے تجارت میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تجارت کی افادیت کو یوں واضح فرمایا، رزق کے 10 میں سے 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ تجارت وسیع ہونے سے روزگار کے ذرائع بڑھتے، نفع پھلتا پھولتا اور اجتماعی طور پر مالی خوشحالی آتی ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ، صدقات بروقت مستحق افراد کو دینے کی مختلف مواقع پر تاکید فرمائی، بلکہ اس کے مالی فائدے بھی بتائے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے سے مال کا شر دور ہوگا اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول اقتصادیات میں کتنے ماہر تھے کہ مسلمانوں کو اس نے معیشت کا نہایت آسان اصول بتا دیا۔ واقعی اگر تمام مالدار اسلام کے نظام زکوٰۃ کے مطابق سالانہ اپنی زکوٰۃ حقداروں کو دیں تو قوم بہت جلد مفلسی کے شکنجے سے آزاد ہو کر خوشحال ہو جائے۔ یوں ہی آپ نے زراعت و شجرکاری کی طرف جو دلچسپی دلائی، اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی شجرکاری یا زراعت سے انسان یا حیوان کو فائدہ پہنچے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے زمینداروں کو اپنی زمین میں خود کاشتکاری کرنے یا اس کے لیے کسی مسلمان بھائی کو کرائے پر دینے کا فرمایا، بلکہ عملی طور پر خود بھی یہی کیا۔ غور کیجئے کہ معیشت میں زراعت و شجرکاری کی اہمیت جو آج سبھی جانتے ہیں کہ ان سے اناج،
اناج، غلہ، سبزیاں اور پھل حاصل ہوتے ہیں، انسان، چرند پرند کو فائدہ ملتا ہے، زمین سونا اگلتی ہے اور بہت سی معاشی راہیں کھلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اہل اسلام کو اس طرف راغب فرمایا تھا۔ وراثت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت بیٹوں، بیٹیوں، ماں اور بیوی اور دیگر رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تقسیم میراث میں دور جہالت کے دستور کے خلاف شریعت محمدی کے اس انقلابی اقدام میں موروثی مال کی تقسیم کا دائرہ پہلے سے وسیع تر کر دیا گیا۔ عورتیں بھی وراثت کی حقدار بنائی گئیں، جو کہ حسن معیشت کے لیے مفید ہے، کیونکہ مال کی زیادہ ہاتھوں میں رسائی معیشت کی بہتری کی ضامن ہے۔ شراکت داری: خوبی معیشت میں بھی شراکت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ معاشرے میں کئی لوگ سرمایہ دار تو ہوتے ہیں مگر کام کا وقت، صلاحیت یا ہمت نہیں ہوتی، جبکہ بہت سو کے پاس یہ سب ہوتا ہے مگر سرمایہ نہیں ہوتا۔ شراکت داری ان سب کو ایک دوسرے کا بازو بناتی ہے اور شاہین معیشت پرواز کی بلندیاں چھونے لگتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بیک وقت کثیر پردیسی افراد کا مدینے میں مقیم ہو جانا وہاں کی معیشت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم معیشت دان نے عقد مواخات جو در حقیقت شراکت ہی تھی کے ذریعے اس چیلنج کو بآسانی پورا کیا۔ آپ نے شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے ایماندار شراکت داروں کو اللہ پاک کا ساتھ نصیب ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ اچھا ہنر سکھائیے: اس نے معیشت میں محنت کشی، ہنرمندی اور دستکاری کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ جس قوم میں محنت کش، ہنرمند اور دستکار لوگ ہوتے ہیں وہ معاشی پسماندگی سے محفوظ رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی نگاہوں سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہنرمندی اور محنت کشی میں اہل اسلام کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایک ہنرمند نبی حضرت داؤد کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ کی کمائی کو بہترین رزق قرار دیا، جس سے ہنر اور دستکاری کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و فرامین کے سورج کی صرف چند کرنوں کا یہاں مختصر سا ذکر کیا گیا ہے، جو آپ کی معاشیاتی مہارت کا پتہ بھی دیتی ہے اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معیشت اور اقتصاد کی تاریخ راہوں کو جگمگانے کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر انہیں سنجیدگی سے اپنایا جائے تو تھوڑی مدت میں معیشت کا بیڑا ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت اور آپ کی سیرت اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔